روکوں، میں مولانا غلام مفتیہ سے گزارش کروں گا کہ چند لفظوں میں اپنی بات پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ناشتے کی تیاری ہے اور پھر انشاءاللہ اس موضوع پر فیصلہ کلام کرنا ہوگا۔ محترم مفتیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ ایسی ہے کہ اس کی اصل حیثیت میں اختلاف ہے کہ یہ واقعی دیگر غیر ضروری رسومات کی طرح ایک رسم محض ہے، اس کا شرعی جواز بھی ہے۔ ہمارے نزدیک اس رسم کے دو پہلو، دو صورت، ایک صورت میں اس کا جواز ہے تو دوسری صورت میں عدم جواز۔ اس کے لیے ان صورتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے جن کے پیش نظر جہیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، شان و شوکت کا اظہار یا عمارت کا اظہار۔ نمبر 2، نمود و نمائش، شہرت و تفاخر کا اظہار۔ نمبر 3، اسراف و تبذیر کی حد تک اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، وراثت سے محروم کرنے کا جذبہ۔ نمبر 5، محض ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی رسم کے طور پر۔ نمبر 6، عدم استطاعت کے باوجود قرض لے کر اس کا اہتمام کرنا۔ نمبر 7، تعاون یا ہدیہ اور صلہ رحمی کے طور پر۔ اول ذکر 6 کے 6 صورتوں میں ایک محض رسم ہے، اس لیے ناجائز ہے، اور اس ناجائز صورت میں اکثر و بیشتر مذکورہ ساری ہی خرابی پائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے جہیز کی رسم تمام مذکورہ خرابیوں کا مجموعہ ہے، اسی کی طرح جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں شان و شوکت کا اظہار بھی ہوتا ہے، نمود و نمائش کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اسراف و تبذیر کی حد تک اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اور لڑکے والوں کے پاس اتنا غیر ضروری سامان رکھنے کی جگہ ہو یا نہ ہو پھر بھی جہیز مانگتے ہیں۔ جس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی وہ قرض لے کر، حتیٰ کہ قرض حسنہ نہ ملے تو سود پر قرض لے کر یہ رسم پوری کرتا ہے۔ بھرپور جہیز دینے میں وراثت سے محروم کرنے کا جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے۔ بالخصوص اصحاب حیثیت اس نیت سے لاکھوں روپے جہیز کے نذر کر دیتے ہیں، اور پھر واقعی ان کے بیٹے اپنے جائیداد والے باپ کی وفات کے بعد اپنی بہنوں کو وراثت سے ان کا حصہ، شرعی حصہ حق دیتے اور کہتے اور سمجھتے ہیں کہ باپ نے جہیز کی صورت میں اپنی بیٹیوں کو جو دینا تھا وہ دے دیا، اب یہ جائیداد صرف بیٹوں کی ہے۔ اسی طرح یہ رسم ہندوؤں کی نقل ہے کہ مذہب میں وراثت میں لڑکیوں کا حصہ نہیں بلکہ اس کی جگہ، اس لیے وہ شادی کے موقع پر لڑکی کو دان دیتے ہیں، وراثت نہیں دے کر وہ دان دیتے ہیں۔ یہی دان کا تصور وراثت سے محرومی کا بدل مسلمانوں میں جہیز کے نام سے اختیار کر لیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ خالص ہندوانہ رسم ہے۔ اگر جہیز میں مذکورہ تصورات کار فرما ہوں تو جہیز کی یہ رسم سراسر ناجائز ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اس کے خلاف بھی جہاد ضروری ہے، کیونکہ جہیز دینے والے بالعموم ایسے ہی تصورات کے تحت جہیز دیتے ہیں اور اس رسم کو بھی پورا کرنا گریز سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری صورت جو جہیز کی جائز صورت ہے، البتہ جہیز کی ایک جائز صورت بھی ہے جس کا ذکر 7ویں شکل میں کیا گیا، اور وہ تعاون، صلہ رحمی اور ہدیے تحفے عطیے کے طور پر ہے۔ اپنی لڑکی کو شادی کے موقع پر کچھ دینا۔ اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے بڑی فضیلت ہے، اس طرح ایک دوسرے کو ہدیہ تحفے دینے کی بھی ترغیب ہے، اور اگر تعاون یا ہدیے کا معاملہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیا جائے
تو اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے اور اس کی بھی بڑی تاکید ہے اور اس کو دگنے اجر کا باعث بتلایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اپنی بچی کو اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے یا بطور تحفہ کچھ دینا چاہتے ہیں بلکہ جائز ہے اور بلکہ مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی طاقت کے مطابق اس کی ضروریات پوری کرے۔ اس کے لیے قرض لے کر زیر بار نہ ہو، نمائش اور رسم کے طور پر ایسا نہ کرے۔ نیز تعاون کی ایک صورت جس میں رسم نمود و نمائش بلا ضرورت زیر بار ہونے کی کار فرمائی نہیں بلکہ خیر خواہی اور تعاون کا صحیح جذبہ ہے جو عند اللہ نہایت پسندیدہ ہے۔ یہ جہیز نہیں بلکہ صلہ رحمی، تعاون اور خیر خواہی ہے۔ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، احادیث میں اس مروجہ جہیز کا کوئی ذکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ جہیز لے کر نہیں آئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو بھی قبل از نبوت اور بعد از نبوت جہیز نہیں دیا۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت مشہور ہے کہ آپ نے ان کو 3-4 چیزیں بطور جہیز دی تھی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، اس کا کوئی تعلق مروجہ رسم جہیز سے نہیں ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور جہیز۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ چاروں کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل ہی سب سے بڑی صحابی حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص کے ہمراہ کر دیا تھا، اور حضرت خدیجہ سمجھ رہا ہوں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ ابھی بقید حیات تھی۔ ابو العاص ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان دنوں غیر مسلم سے جائز تھا۔ البتہ جو مسلمانوں میں رائج ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو جہیز دیا گیا، اس تعلق سے سماعت فرمائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دینے کا جس سے جہیز کے جواز پر استدلال کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس واقعے پر غور و خوض کرنے اور اس سے متعلقہ روایات کے مختلف طرق کا جائزہ لینے سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اس کا تعلق بھی اساس البیت گھریلو سامان ضرورت سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دراصل دلہن کو پہلی مرتبہ دولہا کے پاس بھیجنے ہی کی تیاری تھی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو چیزیں دی تھی ان کا تعلق رات کو سونے کے لیے کام آنے والی چیزوں سے تھا، جیسے چادر، تکیہ، پانی کے مشک، جیسے سنن دارمی میں ہے جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل و قربت و وسادت و حشوها اذخر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے پاس بھیجنے کے لیے حضرت فاطمہ کو تیار کیا، ایک چادر، ایک مشک اور تکیہ کے ساتھ جس میں اذکر خاص بھری ہوئی تھی۔ اس روایت میں جہازہ اور جہاز کے معنی وہی ہیں جو اس سے پہلے حضرت صفیہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ والی دونوں حدیثوں میں اس لفظ کے گزرے، یعنی دلہن کو شب زفاف کے لیے تیار کر کے دلہا کے پاس بھیجنا۔ ان تینوں واقعات میں جس سیاق میں یہ لفظ آیا ہے اس کا وہی مفہوم ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اس سے مروجہ جہیز مراد لینا یکسر بے جواز اور خلاف واقعہ ہے۔ بنابری پورے یقین اور قطعیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مروجہ جہیز کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم۔